السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ آج ہم نحو الواضح کا درس نمبر 2 اجزاء الجملہ پڑھیں گے۔ اجزاء کسے کہتے ہیں؟ اجزاء یعنی جز، جملہ جملے کو کہتے ہیں۔ یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا جملے کے جز، جملے کے اجزاء۔ جی پہلے ہم اس کے قاعدے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مثالوں سے سمجھیں گے۔ الکلمۃ ثلاثۃ انواع، ثلاثۃ انواع، کلمہ اس کے 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ اس کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 اسم و فعل و حرف، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ کلمہ کی 3 قسم ہوتی ہے، اسم، فعل، حرف۔ اب پہلے اسم کا قاعدہ بتائیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ فالاسم كل لفظ يسمى به الإنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر۔ اسم ہر وہ لفظ ہے جس سے انسان کا نام رکھا جائے، او حیوان یا حیوان کا، او نبات یا نبات کا، او جماعت یا جماعت کا، یا اور کوئی بھی دوسری چیز ہو جس کا نام ہو، جس کا نام رکھ دیا جائے، وہ اسم ہے۔ والفعل، اب فعل کی تعریف بتائیں گے کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ کل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص، فعل ہر وہ لفظ ہے جو دلالت کرے کسی عمل کے حصول پر، یعنی کوئی کام ہو رہا ہے کسی زمانے میں اور کسی خاص زمانے میں، یعنی کہ فعل میں کوئی زمانہ پایا جائے گا، کوئی خاص زمانہ پایا جائے گا، یعنی ماضی کا زمانہ، مستقبل یا حال کا، تینوں میں سے کوئی زمانہ فعل میں پایا جائے گا، اور یہ کسی کام پر دلالت کرے گا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ ہر وہ لفظ جو دلالت کرے علی حصول العمل، کام کے حصول پر، فی زمن خاص، کسی خاص زمانے میں، اس کو فعل کہیں گے۔ والحرف، اور حرف کی تعریف کریں گے۔ والحرف ہر وہ لفظ لا یظہر، نہیں ظاہر ہو، معنی اس کا معنی، ہر وہ لفظ ہے جس سے اس کا معنی نہ ظاہر ہو، کاملاً پوری طور پر، الا مع غیرہ، مگر کسی دوسرے کے ساتھ۔ حرف جو ہے کہ اگر وہ آتا ہے تو وہ اپنا معنی پورا نہیں کر پاتا، کہ تنہا اپنا معنی نہیں پورا کر پائے گا، بلکہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ آئے گا جس سے وہ اپنا معنی پورا کرے گا۔ اب اس کو مثال سے دیکھتے ہیں۔ الامثلہ، رکیب ابراہیم، یہ ابراہیم غیر منصرف ہے۔ رکیب ابراہیم، ابراہیم سوار ہوا، الحصان، گھوڑے پر، یہ اصل میں ہے حالت نصب، حالت رفع میں، لیکن یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر ابراہیمہ کا اعراب لگے گا، اور یہ مفعول بہ ہے، یہ فاعل ہے۔ رکیب ابراہیم، ابراہیم سوار ہوا، الحصان، گھوڑے پر۔ اب اس میں رکیبہ جو ہے ایک کام بتا رہا ہے، فعل یہ ہے، یعنی کہ ابراہیم سوار ہوا، ابراہیم سوار ہو رہا ہے، اس کا یہ کام بتایا جا رہا ہے، تو یہ رکیبہ فعل ہو گیا، اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے گا، تو ابراہیم سوار ہوا ماضی میں، فعل ماضی، اور اس کا ماضی میں ترجمہ بھی ہوگا، رکیب ابراہیم سوار ہوا۔ ابراہیم جو ہے یہ ہے اسم، یہ انسان کا نام ہے، اس لیے اس کو اسم کہیں گے۔ قاعدے میں آیا تھا کہ انسان کا نام ہو یا کسی دوسری چیز کا نام ہو تو اسے اسم کہیں گے، یہ اسم ہے۔ الحصان، یہ بھی حیوان ہے،
اس کو اسم کہیں گے، یہ بھی اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ ابراہیم سوار ہوا گھوڑے پر۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، یحصد الفلاح القمح، کسان گیہوں کاٹتا ہے۔ یحصد فعل ہے، یہ الفلاح اسم ہے، القمح یہ بھی اسم ہے۔ یحصد فعل مضارع ہے، یہ فعل ہے یعنی کسان کاٹ رہا ہے تو وہ ایک کام کر رہا ہے، اور کاٹتا ہے یہ حال میں پایا گیا۔ کسان گیہوں کاٹتا ہے تو فعل میں ایک زمانہ پایا جاتا ہے، تو اس میں حال کا زمانہ پایا گیا۔ کسان کاٹتا ہے القمح گیہوں کو، یہ دونوں اسم ہے اور یہ فعل ہے۔ یسطع النور فی الحجرۃ، روشنی چمکتی ہے، فی الحجرۃ کمرے میں۔ اب یسطع یہ بھی فعل ہے اور نور جو ہے یہ اسم ہوگا، روشنی نام ہے، یعنی بلب سے جو روشنی نکلتی ہے اس کو ہم نام دیے روشنی کا، تو یہ اسم ہے، اور نور بھی اسم ہے، اور یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اس میں بھی مضارع مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی روشنی چمکتی ہے، اس کا حال میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی، لیکن یہاں پر حال کا ترجمہ کریں گے۔ یسطع النور روشنی چمکتی ہے، فی الحجرۃ کمرے میں، اس میں حال کا زمانہ پایا گیا اور روشنی کا کام کیا، وہ چمکتی ہے، حجرے میں یہ کام کر رہی ہے روشنی، فی الحجرۃ کمرے میں۔ فی جو ہے یہاں پر حرف ہے، حرف بتائے ہیں کہ یہ اپنا معنی ظاہر نہیں کر پاتا ہے مگر کسی دوسرے کے ساتھ۔ اب اگر ہم اس کو فی کو تنہا لکھیں اور اس کا ترجمہ کریں میں، اب یہ اپنا پورا معنی نہیں مکمل کر پائے گا، اس لیے اس کو بیچ میں لائے ہیں یا جملے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ اپنا معنی پورا کرتے ہیں۔ یسطع النور روشنی چمکی، فی الحجرۃ کمرے میں، یہ حرف ہے اور یہ تمام کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر رہا ہے۔ الحجرہ یہ اسم ہے، کمرہ، حجرہ۔ تجری السفینۃ کشتی تیرتی ہے، علی الماء پانی پر۔ تجری فعل مضارع ہے، یہ فعل ہے، اس میں بھی حال کا زمانہ پایا گیا۔ تجری سفینہ یعنی کشتی تیرتی ہے، علی الماء پانی میں، یہاں پر بھی اعلیٰ حرف ہے، یہ بھی تنہا اپنا معنی مکمل نہیں کر پائے گا، جملے کے ساتھ مکمل کر رہا ہے، علی الماء پانی پر۔ الماء اسم ہے۔ سمعت میں نے سنا، النصیحۃ نصیحت کو۔ اب سمیع میں انا کی ضمیر ہے، پوشیدہ، یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ سمعت میں نے سنا، النصیحۃ نصیحت کو، نصیحۃ مفعول بہ ہے اور یہ بھی اسم ہے، نصیحت بھی اسم ہے۔ سمعت فعل ماضی معروف ہے، میں نے سنا ماضی کا ہے تو اس میں ماضی کا ترجمہ بھی پایا جائے گا، کسی خاص زمانے میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے فعل کا، تو ماضی میں ترجمہ اس کا ہوا ہے، سمعت النصیحۃ، میں نے نصیحت کو سنا۔ جی اتنا کافی ہے آج کے لیے۔